بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الدنيا والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى كتاب النبي وأصدق القائلين إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا به ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات الله. دبئی سے موبائل کا فون آیا کہ اور انتخاب کی یہاں کی موجود ہے کہ ان کی والدہ کی عمران تھا ان کی والدہ تو گزارش ہے کہ ہم دعا مانگیں گے والدہ رکھنے ہوتا جتنے موبائل مریض ہیں بس پہلے جہاں بیماری کا بلا وہ سب کچھ ہے. تیسری مجلس ہے اور اگر نام ترتیب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دوسری مجلس ہے. موضوع دونوں مجلسوں میں رہا وہ عزائم قبل کے ولایت عذابی ولایتی کے جز کیونکہ جو ولایت کے قائل ہیں وہی عدالت جو ولایت اہل بیت کے قائل ہیں جو فقیدہ رکھتے ہیں وہی عدالتی بھی ہے اور وہی عدالت بھی ہے. صحیح مانا تو عدالتی پر گفتگو ہے کہ سے زیادہ مسئلے ہو رہے ہیں وہ عزائم مسئلے پر خاص طور حکومتوں کی طرف سے اور جو جادو ظالم حکمراں ہیں ہمیشہ اعضا کی طرف حملہ رہا کیونکہ یہی اعضا ہے جو ظالم کے خلاف مظلوموں کے جذبات کو اٹھاتی ہے, ظلم کے خلاف جذبہ احتجاج پیدا کرتی ہے اور یہ جذبہ پیدا کرتی ہے کہ ظلم میں سر نہیں ہوتا. لہٰذا ہر ظالم کو ہمیشہ آزاداری کو ہر ظالم کو یا ظالم کے ساتھ دینے والوں یا ظلم کا ساتھ دینے والوں کو ہمیشہ عدالتی کی دشمنی کیونکہ یہی عدالتی ہے جو یہ دکھاتی ہے کہ کسی بھی ظالم کے سامنے اس کا وہی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہمیشہ عدالتی کی مخالفت رہی, ہمیشہ اچھی کوشش رہی کہ عدالت ہٹ جائے, عدالت کم ہو جائے. لیکن میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا, آج بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عذاب کی خصوصیت اس عذاب حسین کی ایک خصوصیت ہے جو دشمنان عذاب کو سمجھنا چاہتے ہیں. ہم تو پہلے ہی سمجھتے ہیں لیکن جو عذابی کو ختم کرنا چاہتے ہیں, جو عدالت کو مٹانا چاہتے ہیں, ان کو اس عذاب کی خصوصیت جو امتیاز ہے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں. دو باتیں سمجھنا چاہتے ہیں. پہلی بات یہ کہ یہ عذاب جو ہے, یہ غم امام حسین جو ہے, یہ معجزہ الہی ہے. معجزہ الہی. اور معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزے کی پہلی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو انسان کو عاجز کر دے, جس کے سامنے انسان عاجز ہو جائے, جس کو ختم کرنے کی کوشش کرے مگر ختم نہ کر سکے, جس کو بچانے کی کوشش کرے مگر عاجز ہو جائے, لہٰذا یہ معجزہ الہیہ ہے, اس کو مٹانے والے خود تو مٹ سکتے ہیں
اس کو ختم کرنے والے خود تو ختم ہو سکتے ہیں، مگر امام حسین کا غم، ان کی عزاداری اور یہ مجلس ماتم یہ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ہونا تو دور کی بات ہے، گھٹا بھی نہیں سکتے، کم بھی نہیں کر سکتے، بلکہ میں نے کہا کہ موجودہ الہیہ پر ہی دن مجلس موت اور سے پہلے کی بات ہے کہ میں نے یہاں پر کیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے جوان جو ہے وہ بیٹھ کے میں بات کر رہی ہو، لہٰذا میں چاہتا ہوں اس کی بات کو دوبارہ یہاں پر پیش کر دیا جائے کہ موجودہ ایک ڈیفینیشن موجودہ کی ہے کہ جو انسان کو عاجز کر دے، اس کے سامنے انسان مجبور ہو جائے، اس کا جواب نہ لا سکے، اس کو ختم نہ کر سکے، اس کو مٹا نہ سکے۔ ایک تو موجودہ کی ڈیفینیشن یہ ہے، اور دوسری ڈیفینیشن اور تاریخ موجودہ کی یہ ہے کہ جو انسان کی عادت اور فطرت پر ہے، جو فطرت اور انسانی جو فطرت اور عادت پر ہے اس کو کہتے ہیں موجودہ۔ مثلاً بہت مثالیں دی جاتی ہیں، تو قرآن مجید سے مثالیں دی جاتی ہیں۔ آج کی فطرت کے جلا دینا، آج کی فطرت کا جلا دینا، آج کی عادت کو جلا دینا، کوئی بھی جسم آگ میں ڈالے جائے گا کوئی جسم جلد گزر رہا ہے، یہ ہے آج کی فطرت اور یہ ہے آج کی عادت۔ اور اگر ابراہیم آگ میں ڈالے جائیں ذرا کبھی کلر نہ پہنچے، وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے، اپنا اثر ختم کر دے، تو اسی کو موجودہ ہے۔ تو جو چیز عادت و فطرت کروانے والا کی ہے اس کو موجودہ کہا جاتا ہے۔ لوہا فطرت پر سخت ہونا، تو سخت ہونا اس کی فطرت اور عادت کو داخل ہے، لیکن جناب داؤد کے ہاتھ میں جب یہی لوہا آئے اور وہ سختی جو ہے نرمی بدل جائے، تو جہاں کی عادت اور فطرت بدلے اسی کو موجودہ کہتے ہیں۔ چھری کا کام ہے کاٹ دینا، جو بھی جسم چھری کے نیچے آئے تو چھری کاٹ دیا کرتی ہے، لیکن ابراہیم چھری چلاتے رہے اور اسماعیل میں محفوظ رہے۔ اسی کو کہتے ہیں معجزہ۔ اور پانی کی عادت اور فطرت ہے ڈبو دینا، پانی کی عادت اور فطرت ہے ڈبو دینا، مگر کسی کا مسلح اگر پانی کی سطح پر بچا اور نماز خالق ادا ہو رہی ہو تو اسی کو کہتے ہیں معجزہ۔ تو جو چیز عادت و فطرت پر غالب آتا ہے اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو انسان کی فطرت میں داخل ہے جو ہم کو بچانا ہے، انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ جتنا وقت گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے انسان جو ہے اپنے ہم کو بھولتا ہے، یہ داخل ہے فطرت میں داخل، اور یہ اللہ کی طرف سے رضیت، یہ چیز اللہ کی طرف دی ہوئی ہے، اس پہ انسان کی اپنی کوئی خطا نہیں ہوتی، بلکہ قدرت کی طرف سے نظام ہی حکمت ہے، اللہ کی طرف سے نظام ہی یہی بنایا گیا ہے کہ بڑے سے بڑا عام ہونا ہو، کسی ماں کی اکلوتی اولاد جوان بیٹا بھی دنیا سے کونا رخصت ہو گیا ہو، معلومہ مہینہ بھر تک فوت نہیں ہو، 6 مہینے تک بے انتہا غم ہے، لیکن جتنا وقت گزرتا جاتا ہے اس ماں کا غم کم ہوتا جاتا ہے، 2 سال بعد غم اور کم ہو گیا، 5 سال بعد اگر تذکرہ ہو رہا ہے تو ہلکی سے ایک آنکھ سے بھری، ایک آدھ آنسو آنکھ کے اندر آ گئے، تو جتنا وقت گزرتا جاتا ہے اتنا ہی غم کم ہوتا جاتا ہے، کیونکہ ابتدا میں غم بے انتہا ہوتا ہے، انسان کو بالکل نبھا رہا ہے، اور مجھے کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہو گیا تو اپنا کاروبار میں دل لگ رہا ہے، نہ دکان پر جا رہے ہیں، نہ نوکری پر جا رہے ہیں، نہ کوئی تجارت کر پا رہے ہیں، نہ کسی قسم کا کوئی کام کاج کر پا رہے ہیں، اور ایک ہفتے سے عجیب حالت رہی، اس کے بعد جب جانے لگے دکان پر رفتہ بیٹھے لگے، اب معلوم ہے کہ مزدوری بھی کرنے لگے، تجارت بھی کرنے لگے، اپنا سارا کاروبار رفتہ تو پھر سے کرنے لگے۔ اگر جتنا پہلے بھی غم ہے اتنا سال بربادی میں صحیح غم رہے تو ہر کاروبار معطل ہو جائے، پوری زندگی کا نظام جو ہے معطل ہو کر رہتا ہے، جو
کیونکہ زندگی کا نظام چلانا ہے اللہ کو، لہذا انسان کی فطرت میں دے دیا، انسان کی فطرت میں یہ بات وصیت کر دی اللہ نے کہ جتنا وقت گزرتا جائے گا اتنے غم گھٹتا جائے گا، اتنے غم کم ہوتا جائے گا۔ تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ زمانے کے ساتھ ساتھ غم گھٹتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ غم کم ہوتا ہے، یہ ہے انسان کی فطرت، اور جو غم فطرت پر غالب آتا ہے، جو غم فطرت پر غالب آ جائے اسی غم کو معجزہ کہا جائے گا، اسی عزا کو معجزہ کہا جائے گا، اور یہ خصوصیت صرف غم ایمان حسین کہ جتنا زمانہ گزرتا جا رہا ہے بجائے غم گھٹنے کے بڑھتا جا رہا ہے، عزاداری کم ہونے کے وسیع ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جس زمانے میں یہاں انجیکشن ہو رہا ہے، میں نے کہا وہ بات آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ ختم ہونا تو دور کی بات، گھٹا بھی نہیں سکتے بلکہ الٹا ریئیکشن ہو، معاملہ فرق ہو جائے گا۔ جتنا کم کرنے کی کوشش کرو گے، عزا امام حسین کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عزا مسلم ہی بڑھے، جتنا گھٹانے کی کوشش کی جائے گی اتنی عزاداری میں اضافہ ہوگا۔ اس چیز ایسی توجہ ہے کہ جتنا گھٹانے کی کوشش ہوگی اتنا ہی اضافہ ہوگا، جتنا کم کرنے کی کوشش کی جائے گی اتنی عزاداری بڑھے گی، غم حسین میں اضافہ ہوگا۔ میں پتا سے چلوں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ گومتی یہ دریا یہ اپنے کناروں کی حدوں میں اطمینان سے بہ رہا ہے، بہت سکون سے یہ دریا اپنے کناروں کی حدوں میں بہ رہا ہے، لیکن اگر اسی دریا پر باندھ باندھنے کی کوشش کی جائے، اس دریا کو روکنے کی کوشش کی جائے، تو ادھر آپ نے دریا کو روکنے کی کوشش کی تو جب تک آپ کو روکا نہیں تھا اس وقت تک اپنے کناروں کی حدوں میں بہ رہا تھا۔ کناروں کی حدوں میں بہ رہا تھا، لیکن ادھر آپ نے روکنے کی کوشش کی تو وہی دریا ابلے گا، وہی دریا ابلے گا، وہی سیلاب کی صورت اختیار کر دے گا۔ پہلے تو اپنے کناروں کی حدوں میں بہ رہا تھا، پہلے تو اپنے کناروں کی حدوں میں بہ رہا تھا، لیکن ادھر روکنے کی کوشش ہوئی، ادھر سیلاب بنا، ادھر ابلا، اور جہاں پانی نہیں تھا وہاں بھی بہت گیا۔ جہاں پانی نہیں تھا وہاں بھی پہنچ گیا۔ پہلے اپنے کناروں کی حدوں کے اندر سکون سے بہ رہا تھا، لیکن ادھر روکنے کی کوشش کی گئی، ادھر باندھ باندھا گیا، تو جہاں پانی نہیں وہاں بھی پہنچ گیا۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ جب بھی عزاداری پر پابندی لگانے کی کوشش ہوئی تو جہاں جہاں کبھی عزاداری نہیں ہوتی تھی، جہاں کبھی ماتم کا تصور نہیں تھا، جہاں کبھی ہمیں گاؤں تک بھی پہنچا ہی نہیں تھا، ارے کس نے سوچا تھا کہ جیل کے اندر ماتم ہوگا، جیل کے اندر مجلسیں ہوگی، جیل کے اندر جو امام حسین ہوگا، کس نے سوچا تھا کہ پولیس لائن میں ماتم ہو رہا ہوگا، کس نے تصور کیا تھا کہ کچہریوں کے اندر ماتم ہو رہا ہوگا، کس نے سوچا تھا کہ ڈی ایم کے آفس کے اندر ماتم ہو رہا ہوگا۔
جہاں جہاں آزم نہیں ہوتی تھی وہاں بھی ہونے لگی، جہاں کبھی ماتم نہیں ہوا تھا وہاں ماتم ہونے لگا، جہاں کبھی عزاداری نہیں وہاں پہنچ گئی، پولیس لائن میں کبھی عزاداری نہیں تھی مگر ہونے لگی، جیلوں میں ماتم ہونے لگا، کچہریوں کے اندر ماتم ہونے لگا، ارے ڈی ایم جہاں تشریف فرما رہتے ہیں اس کمرے کے اندر ماتم ہونے لگا، تو ہمیشہ جو دشمن آزاداری کے ہیں یہ جو حکومتیں جو ووٹوں کی لالچ میں اس کی حمایت کر رہی ہے ان حکومتوں کے بعد سوچ لینا چاہیے کہ یہ ہے امام حسین کا غم، یہ ہے امام حسین کی آزاداری، یہ ہے اللہ کا معجزہ، یہ ہے میراکل، یہ ہے چمتکار، اس کو جتنا روکنے کی کوشش کرو گے اس کو اتنا ہی اضافہ ہوگا اور اتنا ہی یہ بڑھے گی سوال۔ تک عزاداری کو زندہ رکھو گے، کب تک ہمیں حسین کو زندہ رکھو گے، کب تک اس مجلسوں اور ماتم کو زندہ رکھو گے؟ 1300 سال گزرتے ہیں لیکن یہ بات ختم نہیں ہو رہی ہے، یہ جملہ ہی غلط ہے جو کہا جاتا ہے کہ کب تک عزاداری کو زندہ رکھو گے، کب تک ہمیں حسین کو زندہ رکھو گے؟ پہلی بات اس میں یہ ہے کہ ہم نہ زندگی دینے والے ہیں نہ ہم موت دینے والے ہیں، اللہ ہی کی طرف سے زندگی بھی ہے، اللہ ہی کی طرف سے موت بھی ہے۔ ہم سے کہا جاتا ہے کب تک زندہ رکھو گے؟ تو یاد رکھیے کہ جس پہ زندہ رہنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہی چیز زندہ رہے، جس پہ زندہ رہنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہی چیز زندہ رہتی ہے۔ ہم سے کیا کہہ رہے ہو کب تک زندہ رکھو گے؟ اور دوسری جو چیز ہے جو کرنا چاہتا ہے جملہ ہی غلط ہے جو کہا جاتا ہے کہ کب تک تم زندہ رکھو گے عزاداری کو، کب تک تم غم حسین کو زندہ رکھو گے؟ بات برعکس ہے، بات الٹی ہے، ہم نے عزاداری کو زندہ نہیں رکھا ہے، عزاداری نے ہمیں زندہ رکھا ہے، عزاداری نے ہمیں زندہ رکھا ہے، ہم نے غم حسین کو زندہ نہیں رکھا ہے، غم حسین نے ہمیں زندگی دی ہے۔ کہاں بول رہا ہوں کہ یہ غم امام حسین یہ سنت رسول اللہ، یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اس کو بدعت کہا جا رہا ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ تمام متفق علیہ حدیث موجود ہے کہ شہادت سے پہلے ہی رسول اللہ نے گریہ فرمایا، شہادت سے پہلے ہی روئے، شہادت سے پہلے ہی ماتم ہوا، شہادت سے پہلے ہی مسائل بیان کیے گئے۔ تو یہ بات کہی جاتی ہے بہکانے کے لیے، تاریخ بدعت ہے، بدعت نہیں ہے بلکہ تاریخ اور کتابیں ثابت کرتی ہیں کہ رسول اللہ کی سنت ہے کہ اس کا ہم انجام دے رہے ہیں۔ اور بے شمار ظاہر کے حدیثیں ہیں اور تمام چیز بیان نہیں ہو سکتی۔ ایک چیز ہے جو کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، یہ باتیں کبھی کبھی کہی جاتی ہے تو یہ باتیں میری جو ہوتی ہے وہ بچوں جوانوں کی ہوا کرتی ہیں، کیونکہ بزرگ جو ہے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مجھے یقین ہے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن میں خصوصیت سے بچوں اور جوانوں سے خطاب رہتا ہے کیونکہ جب وہ اسکولوں میں، مدرسوں میں، یونیورسٹیز وغیرہ میں یا اپنے معاشرے میں جاتے ہیں تو ان سے سوالات کیے جاتے ہیں، ان سے باتیں کہی جاتی ہیں، کبھی کبھی وہ تشویش ان کا ذہن ہوتا ہے کہ ساتھ ایک بات یا کب تک دہرائیے گا، وہی ہر سال وہی چیز دہرائی جاتی ہے،
ہر سال وہی چیز پڑھی جائے رہی ہے، وہی چیز دوہرائی جائے رہی ہے، تو میں کہوں گا کہ اس میں پھر نماز بھی ترک ہو جانا چاہیے. سورہ رحم کہاں تک دوہراتے رہیے، مسلسل آپ دوہرا رہے ہیں. اور سورہ رحمان بار بار دوہرایا جا رہا ہے. ایک مرتبہ کہہ دیا کافی ہے، ایک مرتبہ کہہ دیا کافی ہے. نہیں، بار بار کہو، بار بار دوہرا. پوری توجہ ہے، بہت زیادہ پڑھنا سمجھنا میرے سامنے ہے. آپ دیکھیں کہ آج کی پروپیگنڈا مشینری اس کی کیا خصوصیت ہے کہ جھوٹ کو اتنا دوہراؤ، اتنی بار کہو کہ خود کہنے والا بھی سچ سمجھ دے. تو بات کبھی کبھی یہی چاہتے تو میں کہوں گا کہ بھائی ابھی سورج ہم بار بار کیوں آپ دوہرا رہے ہیں، اور بار بار کہہ رہے کہ کیا کرنا ہم تو وہیا کرستعین، کیا کرنا ہم تو وہیا کرستعین. پانے والے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. پانے والے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. دن بھر میں آپ ہر نماز کو 2 مرتبہ دوہرائیے. ہر نماز کو 2 مرتبہ کا مطلب دن بھر میں کم از کم 10 مرتبہ تو آپ کو دوہرانا ہی ہے. کیا کرنا آپ کو وہیا کرستعین. پانے والے، اب دیکھیں تو زیادہ لفظوں کی زبان میں کرو، پانے والے مرد کی زبان میں کھوٹی ہوئی ہے. مرد کی زبان ایک مرتبہ کہہ دیا بس، کہہ دیا ایک مرتبہ ایا کرنا آپ کو وہیا کرستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یہ بار بار کو دوہرا رہا ہے کہ دوہراتے رہو، دوہراتے رہو، دوہراتے رہو. تو شاید خدائے قدرت آئے تو نہیں سمجھ رہا ہے. ارے جب باطل میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ بار بار دوہرا دو تو ذہن متاثر ہو جاتا ہے، تو اگر حق کو دوہرایا جائے تو کتنی طاقت انسان کا کردار اتنا متاثر ہوگا. نہیں، قرآن مجید آپ دیکھیں، پڑھنا شروع کریں. آپ ایک صفحہ کھولا، جناب ابراہیم کا تذکرہ، جناب موسیٰ کا تذکرہ، جناب عیسیٰ کا تذکرہ. 2-4 صفحوں بعد پھر وہی تذکرے، پھر آگے کچھ صفحے کھولے، پھر وہی تذکرے. بار بار جناب ابراہیم کا تذکرہ، بار بار جناب موسیٰ کا تذکرہ، بار بار جناب عیسیٰ کا تذکرہ. یہ پالنے والے یہ قرآن میں بار بار تذکرے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ بار بار تذکرے کیوں ہونا چاہیے؟ یہی نہیں، مسلسل تلاوت کرتے رہو، مسلسل تلاوت کرتے رہو. بلکہ جو حافظ ہے ان کو بھی حکم ہے کہ پڑھتے رہو، تلاوت کرتے رہو. پالنے والے کو حفظ کر لیا ہم نے، جب ذہن میں محفوظ کر لیا تو اب بار بار تلاوت کی کیا ضرورت ہے؟ ارے وہی کس سے دوہرا رہا ہے. ہم پر الزام ہے کہ کہاں تک دوہراؤ گے. قرآن دیکھیں وہی قصے ہیں جو بار بار دوہرا رہا ہے. قرآن میں وہی قصے بار بار، پھر حکم یہ کہ بار بار پڑھو گی، بار بار تلاوت کرتے رہو. پالنے والے کیوں حکم ہے کہ جتنا پڑھو گے تمہارا کردار متاثر ہوتا جائے گا، جتنی تکرار کرو گے کردار پر اثر ہوگا. تو میں تو سمجھتا پوری توجہ ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ جو تلاوت قرآن کی مصلحت ہے وہی ان مجلسوں کے بھی مصلحت ہے. موضوع ہے، لیکن ایک چیز میں نے کہا بچوں جوانوں سے میرا خطاب رہتا ہے، ایک چیز ضرور کروں گا میں، اور صرف اداداری کے سلسلے میں نہیں ہے بلکہ ایک جنرل چیز کرتے ہیں. ہمارے بچے جوان ہیں، جب بھی کوئی بات کہی جائے سب سے پہلے ان کا سوال ہوتا ہے لاجک کیا ہے.
سب سے پہلا تھوڑا سا فلسفہ بتا دیجیے، فلاسفی بتا دیجیے، سبب کیا؟ تو آپ یاد رکھیں کہ اور بتانے بھی لگتے ہیں لوگ، بعض ہوتے انگریزی پڑھے لکھے، صاحب نماز کا کیا کیسا ورزش ہوتی ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں کتنی بار اٹھنا پڑتا ہے، سجدے میں جاتے ہیں تو پورے جسم کا خون جو ہے وہ دماغ کی طرف دوڑنے لگتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کو نماز سے صحت ہوتا ہے. کچھ لوگ یوگا کی مثال دینے لگتے ہیں کہ یوگا میں جس طرح سے صحت ہوتی ہے اسی طرح سے نماز سے بھی صحت ہوتی ہے، کنسنٹریشن پیدا ہوتا ہے، یہ چیز ہے وہ چیز ہے. تو یاد رکھیے کہ یہ ایک چیز ہوتی ہے فیض، ایک چیز ہوتی ہے مقصد. کاش کی بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں. ایک چیز ہوتی ہے فیض اور ایک چیز ہوتی ہے مقصد. فیض الگ ہوتا ہے، مقصد الگ. فیض الگ ہوتا ہے، مقصد الگ ہوتا ہے. کتنی چیزیں بھی نماز کے سلسلے میں، روزے کے سلسلے میں، حج کے سلسلے میں، ان تمام باتوں کے سلسلے میں، یہاں تک کہ عزاداری کے سلسلے میں جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، لاجک یہ ہے، فلسفہ یہ ہے، فائدہ یہ ہے. تو آپ یاد رکھیں ہمارے بچے اور جوان، یہ جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے یہ فیض ہے. ارے توجہ چاہوں گا اللہ کی، جو کچھ بھی بیان کیا یہ فیض ہے، فیض ہے. یہاں تک کہ اگر ہم یہ کہیں کہ نماز پڑھو گے تو کہتے دنیاوی فائدے بتاتے تھا، ورزش ہوگی، کنسنٹریشن ہوگا، خون کا دوران بڑھے گا. اور جو مذہبی لوگ کہتے تھا یہ سب کچھ نہیں، جنت ملے گی، کوثر ملے گا، سلسبیل ملے گی، یہ تمام وہاں نعمتیں ملے گی، ثواب ملے گا. یہ ہے مقصد. نہیں، یہ بھی مقصد نہیں، یہ بھی فیض ہے. یہ بھی فیض ہے، یہ فیض ہے. تو فیض الگ ہوتا ہے، مقصد الگ ہوتا ہے. عزاداری کے سلسلے میں جتنی چیزیں بھی بیان ہوتی ہیں وہ سب فیض ہے. روزے کے سلسلے میں جتنی بھی چیزیں بیان ہوتی ہیں وہ سب فیض ہے. فیض الگ ہے، مقصد الگ ہے. فیض کے لیے شرط نہیں ہوتی کہ ماننے والا ہے یا نہیں. کوئی بات پہنچ سکے تو کرنا چاہتا ہوں. فیض کے لیے شرط نہیں ہوتی کہ خود وہ عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. مثال پیش کر دو کہ نماز کے لیے ہے کہ اگر گھر میں نماز پڑھی جائے گی تو گھر میں برکت ہوگی، گھر میں برکت ہوگی. انسان جو ہے وہ مشکلات جو ہے اسے محفوظ رہے گا. تو نماز ایک پڑھ رہا ہے مگر برکت پورے گھر کو مل رہی ہے. جو نماز نہیں پڑھ رہے گھر میں برکت ان تک بھی پہنچ رہی ہے. یہ برکت کیا ہے؟ یہ نماز کا فیض ہے. توجہ ہے، یہ نماز کا فیض ہے. تو فیض الگ ہوتا ہے اور مقصد الگ ہوتا ہے. یہ جتنی بھی چیزیں بیان کی جاتی ہیں وہ سب کے سب فیض بیان کی جاتی ہیں. مقصد الگ ہوتا ہے. مقصد صرف ایک ہے. بچے جوان پوری طرح سے سن لے، مقصد ہر عبادت کا ایک ہے، ایک ہے، وہ صرف ہے اللہ کے حکم کی اطاعت. اللہ کے حکم کی اطاعت کے علاوہ مقصد اور کچھ ہے ہی نہیں. چاہے ہمیں کوئی فیض معلوم ہو چاہے نہ ہو، چاہے کوئی فائدہ معلوم ہو چاہے نہ ہو، چاہے کوئی بھی کچھ کہتا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ حکم الہی ہے لہذا ہمیں اس حکم کے سامنے سر جھکا دینا ہے. لہذا عزاداری کے سلسلے میں یہ نہ پوچھو کہ مقصد کیا ہے، یہ نہ پوچھو کہ فلسفہ کیا ہے، یہ نہ پوچھو کہ فیض کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ ایک ماں کا منشا ہے یہ عزاداری ہونا چاہیے. یہ حکم رسالت ہے کہ عزاداری ہونا چاہیے. یہ مشیت الہیہ ہے کہ عزاداری ہونا چاہیے. لہذا فلسفے بیان نہ کرو، یہ دیکھو کہ اللہ کی اطاعت میں ہم کو یہ عزاداری کرنا ہے. اللہ کیسے بتا اب ظاہر ہے کہ
بات بڑی مشکل ضرور ہے، لیکن حقیقت یہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب فائدے کے لیے اگر نماز پڑھیے گا تو تجارت کو فائدہ ہوگا، اور اگر نماز نہیں پڑھی تو بڑا نقصان ہو جائے گا. نہیں، مجھے تو کچھ نہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے اس لیے پڑھنا، کیونکہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے اس لیے پڑھنا ہے. میں نے سنا ہے کہ بڑا یہ حقیقت ہے کہ ایک صاحب نماز نہیں پڑھتے تھے تو مولوی صاحب نے کہا بھیا تم نماز پڑھا کر پڑھی، اس سے تمہیں بہت ترقی ہوئی. تو ان کے بعد بہت سی بکریاں بنی اور نماز پڑھنا چاہیے نہیں، تو پتہ نہیں آفت ہوئی کہ ایک بیماری چلی، اب کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہاں ساری بکریاں مر گئی، ساری بکریاں جو مر گئی. اب بابا چلی ہوگی تو ساری بکریاں مر گئی، صرف ایک چھوٹا سا ایک بکری کے بچہ جو ہے وہ صرف زندہ رہ گیا. اب اپنی نماز پڑھنا چھوڑ دیا، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوگا. وہ بکری کے بچہ ایک مرتبہ جب میں شرارت کر رہا تھا ان کے سامنے تو جا مرتبہ وہ آیا بہت بڑا، تو اس کو بکری کے بچے کو مخاطب کر کے کہنے لگے سمجھ جا، ورنہ اگر تم نے یہ شرارتیں جاری رکھی تو ابھی میں لوٹا منگواتا ہوں، ابھی میں وضو کرتا ہوں، ابھی میں سلے پہ کھڑا ہوتا ہوں، ایک رکعت کا بھی نہیں ہے تم. ایک سوال میرے بنا اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد صرف اطاعت الہیہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کسی مجلس میں نے کیا تھا، سامنے بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے. کسی مجلس میں نے کیا تھا کسی موقع پر یا سجدے کے خطبے میں کیا تھا کہ پوری توجہ ہے. اب موضوعی کیا تو مجھے کر دوں کہ عبادت نہ تو نماز، نہ عبادت روزہ، نہ عبادت حج ہے، نہ عبادت زکات ہے، نہ عبادت سجدے ہے، نہ عبادت قیام قعود ہے، نہ عبادت رکوع ہے، بلکہ جملے سب ہو جائیں گے. نہ عبادت ذکر الہی ہے، نہ عبادت تلاوت قرآن مجید ہے، بلکہ عبادت ہے اللہ کی اطاعت. اب تذکرہ کو میں کرنا چاہتا ہوں. عبادت ہے اللہ کی اطاعت، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ خوف، نہ زکات، نہ سجدے، نہ قیام قعود اور رکوع، بلکہ اللہ کی اطاعت عبادت. آپ مثال پیش کروں کہ آج کے بچوں زبان سوال کرتے ہو کہ صاحب حکم ہے نماز کو قضا کرنا. جو 4 رکعتی نمازیں ہیں ان کا حالت سفر میں 2 رکعت. اب ہم یہاں سے لکھنؤ سے چلے، اب اسی ایئرپورٹ میں پہنچتے ہیں. ایئرپورٹ میں ایئر کنڈیشن، بیٹھے ہوائی جہاز کے اوپر، ہوائی جہاز جاری کر کے نہیں 1 گھنٹے میں دہلی پہنچ گئے. وہاں جو سواری لینے کے لیے آئی تھی گاڑی وہ بھی ایئر کنڈیشن تھی. جس گھر میں گئے وہ بھی ایئر کنڈیشن تھا. 1 گھنٹے کے اندر لکھنؤ سے دہلی پہنچ گئے. اب آج کا نوجوان کہتا ہے کہ نماز کے قصد کا حکم پرانے زمانے کے لیے تھا، پرانے زمانے کے لیے تھا. ادھر سواریاں نہیں تھی، جب گھوڑوں کا سفر ہوتا تھا، جب اونٹوں کا سفر ہوتا تھا، ادھر پیدل سفر کیا جاتا تھا. اس وقت یہ حکم تھا کہ رات کو تم کو سفر میں زحمت ہو رہی ہے لہٰذا 4 رکعتی نمازیں 2 رکعت پڑھو. اب ہم اتنے اطمینان سے پہنچ گئے، اتنے آرام سے پہنچ گئے، لہٰذا بجائے قصر کرنے کے اس نے جو 4 رکعتی نمازیں تھی 4 رکعت بھی پڑھی، 4 رکعت بھی پڑھی. اس نے مجھے اتنا بتا دیجیے کہ اگر 2 رکعت پڑھتا تو سجدے بھی کم ہوتے، رکوع کی تعداد بھی کم ہوتی، قیام قعود بھی کم ہوتا، ذکر الہی بھی کم ہوتا. جب 4 رکعتیں اس نے پڑھی تو نماز بڑھ گئی، سجدوں کی تعداد بڑھ گئی، رکوع کی تعداد بڑھ گئی، ذکر الہی میں اضافہ ہوا. مگر مجھے اتنا بتا دی کہ نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، عبادت ہوئی یا نہیں ہوئی. ارے ہر آدمی نہیں کہے گا کہ سجدوں میں اضافہ ہوا، توجہ رہے، رکوع میں اضافہ ہوا، ارے ذکر الہی کیا، تلاوت قرآن،
مگر اگر 2 رکعت نہیں پڑھی اسی 4 رکعت پر اکتفا کیا تو گناہگار ہوا. توجہ فرمائیے حضرات نے, گناہگار ہوا یعنی سجدے کر کے گناہگار ہوا, نماز پڑھ کے گناہگار ہوا, تلاوت قرآن مجید کر کے گناہگار ہوا, ذکر الہی کر کے گناہگار ہوا. کیونکہ 4 رکعت کی نماز پڑھنے والا یہ نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ نماز عبادت نہیں ہے, اللہ کی اطاعت عبادت ہے. کرنا چاہتا ہوں بچوں جوانوں کے لیے, جو کہا جاتا پرانے زمانے کے لیے حکم تھا, اب زمانہ بدل گیا ہے, اب 35 سواریاں ہیں, اب آرام دہ سواریاں ہیں, اب تیز رفتار سواریاں ہیں. جیسا قبر کا حکم 1400 سال پہلے کے لیے تھا, آج کے لیے نہیں ہے. تو ان کی خدمت میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ کو یہ علم نہیں تھا کہ زمانہ بدل جائے گا, اگر رسول اللہ کو علم نہیں تھا کہ زمانہ ترقی کر جائے گا, تو جس اللہ کو یہ علم نہ ہو اللہ نہیں, جس رسول کو یہ خبر نہ ہو رسول نہیں. ادھر ماہ مار کا رمضان آیا تو یہ تو بچوں جوان کہتے ہیں, اب بزرگ جملے کہتے ہیں. بزرگوں کی زبان پر جملہ آتا ہے کہ صاحب طبیعت خراب ہے, ڈاکٹر بھی منع کر رہا ہے, خود بھی احساس ہے کہ روزہ رکھنے سے طبیعت بگڑتی جا رہی ہے, مگر بزرگ کی زبان پر جملے آئیں گے جب کبھی نہیں چھوڑیں گے کبھی نہیں چھوڑیں گے, رکھتے رہیں گے چاہے طبیعت کتنی بھی خراب ہو جائے, ہم روزے رکھتے رہیں گے. یار ڈاکٹر منع کر رہا ہے مگر رکھ رہے ہیں, بیٹے اولاد منع کر رہی مگر رکھ رہے ہیں, خود بھی احساس ہے کہ طبیعت بگڑ رہی ہے پھر بھی رکھ رہے ہیں, کیونکہ کبھی چھوڑے نہیں, زیادہ نہیں چھوڑیں گے. ارے ایک بزرگ سے یہ کہا جائے, کسی بھی عالم مجتہد سے پوچھیں کہ عالم مرض, پوری توجہ ہے دونوں کے اوپر, عالم مرض میں بیماری کی حالت میں جتنے روزے رکھے, جتنے روزے ہیں, جب صحت ہو جائے گی تو سارے رکھے ہوئے روزوں کی قضا کرنا ہوگی. جتنے روزے رکھ لیے, جتنے روزے رکھ لیے ہیں ان کی قضا کرنا ہوگی. صحت جب ہو جائے گی دوبارہ روزے رکھنا ہوں گے, دوبارہ روزے رکھنا ہوں گے. کیونکہ یہ بزرگ سمجھ نہیں پائے روزے واجب نہیں ہے, روزے واجب نہیں ہے, اللہ کی اطاعت واجب ہے. جب اس سے جملہ میں کرنا چاہتا ہوں, جب اس نے کہہ دیا کہ رکھو تو رکھنا عبادت, جب کہہ دیا نہیں رکھو تو نہیں رکھنا عبادت. اب روزہ رکھنا عبادت نہیں ہے, نہیں رکھنا عبادت ہے, کیونکہ روزے عبادت نہیں, اللہ کی اطاعت عبادت ہے. آواز دے کے مکمل کر دوں, یہ الگ موضوع ہے لیکن بات یہاں پر مکمل کر دوں. اللہ کی اطاعت عبادت ہے, روزے عبادت نہیں, نماز عبادت نہیں, سجدے عبادت نہیں, تکبیر عبادت نہیں, مناجات عبادت نہیں. عبادت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت, اللہ کی اطاعت. اور میرے سامنے اب اس سے بہتر تاریخ اسلام میں کوئی مثال نہیں.
جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، یہی مثال بتا رہی ہے تاریخ میں کہ نماز عبادت نہیں ہے، سجدے عبادت نہیں ہے، قیام و قعود عبادت نہیں ہے، رکوع و سجود عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی اطاعت عبادت ہے. کیونکہ تاریخ میں ایک شخصیت ایسی ملتی ہے کہ پوری رات ایک ہزار کر، پوری رات ایک ہزار کر جو پڑھنے کا عادی ہو، کہ جس کی 1000 تکبیروں کی آوازیں سننے والے سن رہے ہوں، کہ جو عادی ہو رات میں جاگنے کا، کل کی وجہ سے پڑھ چکا کہ جو عادی ہو رات میں جاگنے کا 1000 رکعتیں، 1000 تکبیروں کی آوازیں سننے والے سن رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر رات میں جو 1000 رکعتیں پڑھنے کا عادی رہا ہو، اور ایک رات ایسی آئی، ایک شب ایسی آئی کہ نہ تکبیریں ہیں، نہ نمازیں ہیں، نہ مناجاتیں ہیں، نہ قیام ہے، نہ قعود ہے، نہ سجدے ہیں، نہ ذکر الہی ہے. ارے مصلی خالی ہے، بستر آباد ہے. مسلح خالی بستر آباد، جو رات بھر نمازیں پڑھ رہا تھا، پڑھتا تھا، وہ ایک شب ایسی آئی کہ سو رہا ہے، اور ایسی نیند سویا جو کبھی نہ سویا. تو سو رہا ہے کیونکہ اس بستر پر سونے والے کو معلوم ہے کہ روح عبادت کیا ہے، اس کو معلوم ہے کہ جان عبادت کس کو کہتے ہیں، اس کو معلوم ہے کہ نماز عبادت نہیں ہے، سجدے عبادت نہیں ہے، قیام و قعود و رکوع و سجود عبادت نہیں، بلکہ اللہ کی اطاعت عبادت ہے. زیادہ رات بھر نمازیں بھی اللہ کی اطاعت میں ہوتی تھی، اور شب ہجرت پوری رات سونا بھی یہ بھی اللہ کی اطاعت میں ہو رہا. مولا سو رہے ہیں. میں نے کلم کیا تھا آپ کے سامنے کہ انسان اگر کہا جائے کہ سو جاؤ تو پوری کائنات کے خزانے دے دیے جائیں، مگر سو نہیں پائے. اور کہا جائے جاگتے رہو تو دنیا کی پھانسی کے پھندے پر کیوں نہ اس کو بھیج دیا جائے، باہر ہی کیوں نہیں رہ جائے. بڑے بڑے کر واقعہ بھی عرض کیا تھا جناب موسیٰ، جناب موسیٰ جا کے بات کا اعلان ہوتی کہ پارلیمنٹ کی کبھی سوتا بھی کہ نہیں سوتا. اور اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا تھا کہ 2 شیشے لے کے بیٹھ جاؤ اور دیکھو سونا نہیں. اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ رات میں ایسا ایک دھوکہ آیا دودھ کا، اب جو آنکھ نہیں دیکھا کہ شیشے بھی ٹوٹے اور ہاتھ بھی زخمی. تو میں نے اس وقت کہا وہ 6 بجے پڑھا تھا جسے ادھورا رہ گیا میں سدار پڑھ دوں کہ سلوار پھر محمد اس کے بعد جب پالکا الہی میں آئے تو آپ تمہیں سمجھ میں آئے کہ میں کیوں نہیں سوچوں. پورے کائنات کا نظام بدم بدم ہو جائے، اگر ہلکی سی اونگ بھی آ جائے لاتا سے نہ تم بولا نہ نیند اس پر آتی ہے، نہ ہلکی سی اونگ اس پر آتی ہے. لے ساتھ کیا حصہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کان کہے شیشہ گل کا. بات بھیجو اب مولا علی کے لیے بھی روایت نہیں ہے کہ کبھی نہیں سوئے، کبھی نہیں سوئے، اسی لیے ان کا کم از کم ایک شب سونا ضروری تھا. کم از کم ایک شب سونا ضروری تھا، ورنہ توحید خطرے میں آ جاتی. علی کو اللہ مانتے کچھ بہترین دلیل مل جاتی.
یہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی صفت یہ ہے کہ نہ کبھی اونگ آئی نہ کبھی نیند آئی، علی کبھی نہیں سوئے، لہذا علی اللہ کو کوئی بہترین دلیل ملتی، اسی لیے شب میں سو کر اللہ کی توحید کی حفاظت کی، اللہ کی توحید کو بچایا، شہزادی فاطمہ زہرا سے عہد کیا تاکہ اللہ کی توحید محفوظ رہے، ارے حسن حسین جیسے بیٹے دنیا کو دیے تاکہ اللہ کی توحید کی حفاظت ہوتی رہے۔ مجھے نہیں کرنا ہے لیکن ایک اپیل جو ہے کرنا ہے وہ دیکھیے، عزاداری کی پوری گفتگو ہوئی، عزاداری ظلم کے خلاف احتجاج کرنا، ظلم کے خلاف احتجاج کرنا، اور جو ظلم کے خلاف احتجاج نہ کر سکے اس کو عزاداری کا حق ہی نہیں ملے، تو ظلم کے خلاف خدا احتجاج کرنے کرے اس کو عزائے معاملات کا حق ہی نہیں، نقلی عزادار ہے کہ ظلم ہوتا ہے اور خاموشی اختیار کرے، لہذا صحیح معنی میں حقیقی معنی میں عزادار ہے کہ جو ظلم کے خلاف خدا احتجاج بلند، لہذا اور وہ ظلم کسی کے خلاف شرط نہیں کہ وہ جس پر ظلم ہو رہا ہو مسلمان، شرط نہیں کہ جس پر ظلم ہو رہا ہو مومن، شرط نہیں جس پر ظلم ہو رہا ہو کلمہ پڑھنے والا، شرط نہیں کہ جس پر ظلم ہو رہا ہو اللہ کی توحید کا ماننے والا، شرط نہیں کہ جس پر ظلم ہو رہا ہو رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھنے والا، بلکہ کوئی بھی مظلوم ہے، ایک حسینی کی ڈیوٹی اور طریقہ ہے کہ اس کے سلسلے میں وہ سزا احتجاج کرے اور اس کی مدد، لہٰذا میں نے اس سے پہلے بھی مظفر نگر کا تذکرہ کیا تھا، وہاں کے حالات ٹھیک نہیں، اور 50,000 سے زیادہ وہاں مظلومین جو ہیں وہ کیمپوں میں ہیں، یہ بہت بری حالت، 2 مرتبہ میں یہاں اعلان کر رہا ہوں کیونکہ لوگ کئی مرتبہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں گئے، آپ کیوں نہیں گئے، آپ کیوں نہیں گئے، تو میں آپ کے سامنے سے نمبر سے اعلان کروں 2 مرتبہ میں نے وہاں جو ڈی ایم صاحب ہیں ان کو اطلاع دی کہ میں آنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں، وہاں جو مظلومین ہیں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہاں جو لوگ قتل میں ہیں، جو مارے گئے ہیں ان کے گھروں میں تعزیت بھی جانا چاہتا ہوں، مگر ہر مرتبہ ڈی ایم صاحب نے کہا کہ ہم اجازت آپ کو نہیں دیتے، وہاں کے ڈی ایم صاحب کو پوچھوا لیا جائے کہ ہاں انہوں نے بات کہی کہ نہیں کہی، 2 مرتبہ میں نے وہاں پر کہلوایا کہ میں آنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ بغیر اطلاع کے چلا جاؤں اور کچھ بات ہو جائے تو کہتا ہوں آپ کو اطلاع نہیں دی ہوتی کہ اس کو ہمیں بتا تو دیا ہوتا، تو لہٰذا احتیاطاً ہم نے وہاں کہلوایا کہ میں آنا چاہتا ہوں، انہوں نے ڈی ایم صاحب نے وہاں پر اجازت نہیں دی وہاں آنے کی، جبکہ سب جا رہے ہیں، روزانہ خبریں سنتے ہوں گے کہ پورا جماعت کے لوگ گئے، پورا جماعت کے لوگ گئے، پورا جماعت کے لوگ گئے، پتہ نہیں مجھ سے سب سے زیادہ خطرہ کیوں ہے، بتائیں سب سے زیادہ مجھے سے خطرہ ہونا چاہیے کہ سب کو اجازت مل رہی ہے، جماعت اسلامی والے چلے گئے، جمعیت العلماء والے چلے گئے اور پورا جماعت، اگر آپ خبریں ہمارے دیکھتے نہیں ہوں گے تو سب جا رہے ہیں، لیکن میرے سلسلے میں جب بھی کہا گیا کہ آنا چاہتے ہیں ہم نے منع کر دیا کہ صاحب یہ حالات ٹھیک نہیں ہے، ابھی حالات مناسب نہیں، ابھی ہم اجازت نہیں دے سکتے، تو بہرحال میں اجازت ملے چاہے نہ ملے، لیکن کم از کم جو فریضہ ہمارا ہے مظلوموں کی مدد کے سلسلے میں وہ فریضہ ہم کو انجام دینا چاہیے، اور اسی لیے ہمارے بچوں اور جوانوں نے یہ بات کہی اور بات بالکل صحیح ہے کہ ان کی مدد کی جائے، ہم لوگ اب سردیاں شروع ہو گئی اور ادھر کے علاقے میں سردی زیادہ ہو، ویسٹرن یو پی میں سردی زیادہ ہو، لہٰذا وہاں کمبلوں کی ضرورت ہے اور تمام چیزوں کی ضرورت ہے، لہٰذا یہاں پر مسئلہ ہوا کہ یہاں پر امام باڑے میں مجلسوں میں گیٹ کے اوپر کچھ اس طرح کے ڈبے وغیرہ رکھ دیے جائیں، اس پر لکھ دیا جائے کہ مظلومین نے اور مظفر نگر کے لیے امداد، اور وہ امداد جو ہوگی بلا تفریق کے مذہب و ملت، وہاں جس کو بھی نقصان پہنچا ہوگا چاہے کسی مذہب کا ہو وہ امداد کو دی جائے، کیونکہ امام حسین کا درد یہی ہے، اہل بیت کا درد بھی یہی ہے، پیغام کربلا میں
کیونکہ کربلا کے میدان میں اگر ساری روایتیں صحیح مان لیا جائے تو ہر مذہب کی نمائندگی تھی وہاں، جیسے کہ روایتیں موجود ہیں، اس کو بحث کیوں نہیں کہ کہاں تک وہ تاریخ میں صحیح ہے نہیں ہے، لیکن روایتیں ہیں کہ ہندو بھائی جو وہاں موجود جس کو حسینی پر ہے، میں جو آج سے کہہ رہا ہوں، وہاں جناب ظاہر ہے کہ اہل سنت فرقے سے تعلق رکھتے اس زمانے میں وہ وہاں پر موجود تھے، شیعہ موجود تھے، اور وہ روایت مانی جائے تو جناب بہت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہر مذہب کا دل کربلا میں قربانی دی ہے، لہٰذا حسینیوں کا فریضہ یہ کہ اگر مدد کریں تو بلا تفریق کا مذہب ملت میں مدد کرے گی، لہٰذا انشاءاللہ یہ کل سے یہ حزب اسلامی آرگ دیے جائیں گے، اور اس میں جو ہزار چیک کے ذریعے دینا چاہیں وہ چیک دے سکتے ہیں، وہ میرے نام کی چیک ہو یا عبد الہدایت کے نام کی چیک ہو یا پرماد کسی بھی نام کی چیک ہو، اور جو اس پہ ڈالنا چاہیں ان میں سیٹ ڈبے ہوں گے، مربند ڈبے ہوں گے، ان میں آپ اپنی مدد کی جو ہے فصل پہ ڈال سکتے ہیں، کیونکہ اسلام میں مظلوم کے سلسلے میں نہیں کہا گیا کہ مسلمان ہو تو مدد کرو، بلکہ حدیث موجود ہے کہ ایک مظلوم کی آہ میں اور اللہ کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ایک مظلوم کی آہ فریاد میں اور اللہ کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، چاہے یہی حدیث کے جملے پیش کرا ممبر سے، چاہے وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اللہ کا منکر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر کوئی مظلوم آہ کرے گا تو اور اللہ کی فریاد سنے گا، چاہے اللہ کا ماننے والا ہو چاہے اللہ، لہٰذا اسلام یہاں پر ڈبے لگائے جائیں گے اور اس میں حضرات کو زیادہ اس میں امدادی رقوم پہ ڈالیں، چار بات اس کا سب کے سامنے سے کھول کے دوسرے سامنے سے احساس صاحب ہوگا تو وہاں پر پہنچایا جائے گا، کیونکہ ہم کربلا والوں کے ماننے والے کربلا میں قربانیاں تھی، کوئی انسانیت تھی، کربلا کے میدان میں جا کر آئے برداشت کر رہے ہیں تو پوری انسانیت جو مدینہ چھوڑا کوئی انسانیت بچ جائے، جو حج کو ادھورا اور نامکمل چھوڑا تاکہ انسانیت کی حفاظت ہو، وہ جو کربلا کے میدان میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اس میں ایک 3 سال کی بچی سکینہ بھی اور ایک 6 مہینے کا یہ بھی کبتے ہیں صحرا میں، اور یہاں کی گرمی عرب کی گرمی کے مقابلے کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے، مبالغہ نہیں ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب دانا ڈالا جائے تو پھر نہیں، حقیقت ہے یہ، وہاں کے صحرا کس طرح سے تپتے ہیں اور ایسی گرمی وہاں ہوتی ہے کہ واقعی اگر دانا ڈال دیا جائے تو بھن جائے، صاحبان اولاد یہاں موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جن کے وہ یہاں موجود ہیں، کیا وہ مائیں موجود ہیں جن کے ننے بچے ہیں، میں مجھے اتنا بتا دیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہ اگر ان کا ننھا سا بچہ تھوڑی دیر اگر دھوپ میں نکل جائے، گرمی میں اگر باہر نکل جائے، ماں باپ کو اس کو اطلاع نہ ہو، ایک آدھے گھنٹے بعد کو خبر ملے کہ ہمارا ننھا معصوم بچہ دھوپ میں نکل گیا ہے، تو ماں باپ تڑپ جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، دوڑ کر آگے بڑھتے ہیں، بچے کا آغوش مل کر دھوپ سے ہٹا دیتے ہیں، گرمی سے ہٹا دیتے ہیں، لیکن ہمارے آقا حسین پر کون سی مصیبت کون سے ظلم ہو رہے تھے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ سب پہلے صحراؤں کا سفر ہے، بس آج مناسبت دو چار جملے وساط کے پڑھنا ہے، ہاں 2 محرم تھی کہ داخلہ حسینی کربلا کے میدان میں پہنچتا ہے، جیسی روایت ہے میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین جس گھوڑے پر سوار تھے، یہ کہا کہ وہ گھوڑا رک جاتا ہے، روایت میں 7 گھوڑے بچے آتا مگر کوئی گھوڑا بھی آگے نہیں بڑھا، اس پر روایت کہتی ہے امام حسین نے فرمایا کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ اس زمین کو کیا کہتے ہیں، اس زمین کا نام کیا ہے، لوگ آنے لگے بتانے لگے، کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا غاضریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا شمس فرات کہتے ہیں، الگ الگ نام بتایا جاتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں ایک کوئی اور نام بھی ہے، ایک طرف آگے بڑھ کے کہا تھا
اس زمین کو کربلا دی گئی. یہ سنا تھا امام نے مرثیہ پڑھا, اسی وقت مرثیہ پڑھا جس نے آپ نے ارشاد فرمایا یہ زمین ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے, ہم اس زمین کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. یہی وہ زمین ہے جہاں پر ہمارے خیمے نصب ہوں گے, یہی وہ زمین ہے کہ جہاں پر ہمیں قتل کیا جائے گا, یہی وہ زمین ہے کہ جہاں پر ہماری لاشیں پڑی ہوگی, یہی وہ زمین ہے جہاں ہماری لاشوں کو بار کیا جائے گا. دو تین دن میں بتا کے کیونکہ وقت نہیں رہا. خود ہوا کہ سواریاں اتاری جائیں, بیویاں اترنے لگی. روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی جناب کربلا کی زمین پر قدم رکھا ایک زرد رنگ کی غبار اور شہزادی کے سر پر پڑا. جیسے یہ زرد رنگ کا غبار اور شہزادی کے سر پر پڑا, شہزادی گھبرا گئی کہ جلدی سے میرے بھائی کو بلا, جلدی سے میرے بھیا کو بلا. امام حسین تشریف لاتے ہیں, بہن کیا بات ہے؟ کیا بھیا اس زمین پر ہم نہیں رکے, ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. جیسے ہی میں نے زمین پر قدم رکھا اس کا کا غبار میرے سر پر پڑا. یہ بھیا کہیں اور چلی کسی اور جگہ ہمارے خیمے نہ ہو. یہ بہن زینب کیا کہتی کیا واضح طفلی بھول گئی. یہی وہ زمین ہے کہ جہاں ہمیں واضح طفلی ادا کرنا ہے. کہیں ہماری شہادتیں ہوگی. یہ زمین ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے اور ہم زمین کے لیے پیدا کیے گئے ہیں جہاں پر والد مرحوم کے دل سے جام چاہتے ہیں. تو جہاں پر ارشاد فرمایا کرتے تھے جناب زینب کو خطاب کر کے شہزادی کربلا کی زمین یہ اس کا غبار, ارے بھلا یہ آپ کی خدمت میں کوئی گستاخی کر سکتی ہے؟ آگے کربلا کوئی گستاخی کر سکتی ہے؟ کہیں شاید یہ خاک کربلا زبان پہ زبانی سے آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے. اگر کربلا کی زمین پر آپ کی بھائی کی لاشیں کے پر پڑی خاک کربلا اڑ کر کے اگر آپ کی چادریں چھین لی گئی تو یہی خاک کربلا اڑ کر پردہ بنے گی. امام نے پوچھا کیا آپ زمین کا مالک کون ہے؟ معلومہ بنی اسد کا جو قبیلہ ہے کوئی زمین کا مالک ہے, کیا ان کے سرداروں کو بلایا جائے. وہ آتے ہیں, آقا ہم دیجیے, فرمائیے کہے کہ یہ غلام کو طلب کیا ہے, کیا تمہاری زمین ہے؟ کیا ہماری زمین ہے. کئی بتاؤ اس کی قیمت کیا, میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں. انہوں نے ہاتھ جوڑے رکھا, آپ تو قیمت آپ کی زمین آپ کی خدمت سے حاضر ہے, قیمت نہیں لیں گے. امام نے بڑے نہیں بغیر قیمت کے کہ میں زمین نہیں دوں گا. سار کے امام نے بتایا انہوں نے 60,000 جو سب کی زمین ہے اس سے آقا نے اس 60,000 جنم ادا کیے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم یہ زمین تمہارے ہی حوالے کرتے ہیں لیکن تو وکیل سے ہماری ہے. ایسی زمین پر یہ گیت کا لشکر آئے گا, یاد رکھو ہمیں یقین ہے کہ ہماری باتیں رکھ نہیں ہو, ہمیں بے کفن چھوڑ دیا جائے گا. میری وصیت یہ ہے کہ اگر یزیدی لشکر ہماری لاشوں بے کفن چھوڑ جائے تو کفن دے کر دفن کر دینا. اس کے بعد عورتوں کو بلایا, بے بنی یہ سچی عورتوں قریب آتا, خواتین قریب آتی ہیں. دیکھو اگر ہماری لاشیں بے کفن